السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت تقدس مآب مفکر اسلام حضرت عوض بن احمد بحیال صاحب قبلہ، صدر مجلس اہل سنت و جماعت محبوب نگر و صدر انتظامیہ کمیٹی مدینہ مسجد دامت برکاتہم العالیہ و عظیم المرتبت جلیل القدر جمیع علماء کرام وارثین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و بزرگان ملت و مشائخین کرام دامت برکاتہم العالیہ، قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی۔ ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں اپنے دین پاک اور دین پاک کی عظیم ترین ہستیوں کے ذکر شریف کے لیے یہاں حاضر ہونے کا شرف عطا فرما رہا ہے۔ ہم کو اپنے پاک پروردگار کے ایک ایک انعام پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ میں نے سوچا ہے کہ آج کے دن کتاب کے اندر جو احادیث موجود ہیں اس میں کتاب کو دیکھ کر ہی آپ کو سنا دیں، تاکہ آپ کو اطمینان حاصل ہو کہ ہم جو باتیں بیان کر رہے ہیں اللہ کے حبیب کے ارشادات کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ چونکہ یہ مہینہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی عظمت اور عفت والی شہزادی سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ولادت باسعادت کا بھی مہینہ ہے۔ اس کے ساتھ خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال شریف کا بھی دن ہے۔ یہ مہینہ ہے، یہ وصال شریف کا مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے ہم چاہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں باعظمت ہستیوں کے بارے میں جو احادیث شریفہ ہے، آقا نے جو فرمایا ہے، حدیث شریف دیکھ کر ہم پڑھ دیں گے، اس کا مطلب اردو میں ہم عرض کریں گے۔ تو اس میں مناقب کا بیان یہ ہے مشکات شریف کی شرح مرقات شریف۔ اس کو بہت بڑے محدث سیدی علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان نے حدیثیں جو مشکات شریف میں آئی ہیں اس کی شرح فرمائے ہیں حضرت۔ میں حدیث شریف بھی سناؤں گا اور پوری تفصیل سے شرح سنائے بغیر بقدر ضرورت چند باتیں شروحات سے بھی بیان کریں گے ہم آپ کے سامنے۔ تو اس میں مناقب کا بیان آخر حصہ ہے۔ یہ مرقات شریف کا جو مشکات کی شرح ہے اس کا بالکل آخری حصہ ہے، جو کتاب یہاں پہ ختم ہوتی ہے مرقات سے، 5واں حصہ ہے۔ یہ الجزء الخامس ہے، مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح۔ اب اس میں سب سے اخیر میں حضرت نے فضائل آخر باب فضائل سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ بنا ہے۔ پیارے نبی کے فضائل ہیں آخر میں۔ جب جیسے ہی فضائل ختم ہوتے ہیں انہوں نے چاروں خلفاء کے فضائل بیان کرنا شروع کیا۔ تو جیسے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کرنا ختم ہوا
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل کو بیان کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تب یہاں ہم مناسبت سے اس مہینے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلیفہ، عظمت و عفت والے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے احادیث نہیں، کچھ احادیث شریفہ ہم آپ کے سامنے سنانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ جی کیا بولا؟ اتنا قریب مطلب زور سے بولیں گے جب آئیں گے۔ میں چند احادیث شریفہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں بیان کریں، اس کے بعد ہم کچھ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں اسی میں سے بیان کریں گے۔ یہ حبیب پاک کے فضائل ہو رہے ہیں، جب وہ خط بیان کر چکے تو اس کے ساتھ ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل کو انہوں نے شروع کیا ہے۔ میں نے پہلے سے رکھا نہیں ہے، وہ ساتھ لے کے آگا ہے، ابھی دیکھ لو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اچھا یہ حبیب پاک کا ہوا، اس کے بعد الفصل، یہ حبیب پاک کے فضائل ہی چل رہے ہیں۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے بیان باب مناقب ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، دونوں کا ملا کے شروع کیے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما دونوں کا ایک ساتھ بیان ہے، پھر اس سے پہلے صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے۔ یہاں سے ہے صرف سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بیان، وہ ہونے کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بیان، پھر دونوں کا ملا کے الگ بیان ہے، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کا بیان، پھر اس کے بعد ہے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا بیان۔ یہ خلفاء راشدین کے بعد اب اہل بیت اعظام کا ذکر ہے، تو ہم اسی میں سے سنا رہے چند احادیث۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال ان ان من امن الناس علی فی صحبته و ماله ابو بکر وعند البخاری ابا بکر
वलौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीलन वलाकिन्न उख़्वतल इस्लामी व मवद्दतुहु ला तबक़यन्न फ़िल मस्जिदि ख़ौख़तुन इल्ला ख़ौख़तु अबी बकरिन व फ़ी रिवायति व कुन्तु लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन गैर रब्बी लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला मुत्तफ़क़ुन अलैह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आका ने फरमाया कि मेरी वजह से, प्यारे ने फरमाया, मेरी वजह से लोगों पर जो इनाम किया है, माल वग़ैरह जो ख़र्च किए हैं, फ़ी सोहबतिही व मालिही, प्यारे नबी की सोहबत में और आपके माल को उन्होंने ख़र्च किया, वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है। वो इंदल बुखारी अबा बकरी, और बुखारी रहमहुल्लाह के पास अबू बकर की जगह अबा बकरिन का लफ्ज़ है। और आगे फरमाते हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन, अगर मैं किसी को खलील बनाता, खलील कहते गहरे दोस्त को, अगर मैं किसी को गहरा दोस्त बनाता, लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीलन, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को गहरा दोस्त बना लेता मैं। लेकिन उख़ुव्वत इस्लाम इनके साथ है, इस्लामी उख़ुव्वत है और इस्लामी मोहब्बत इनके साथ है, यानी इस्लामी दोस्ती, इस्लामी मोहब्बत इनके साथ है। मैं खलील बनाता किसी को तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को खलील बनाता। खलील कहते हैं गहरे दोस्त को। तो प्यारे नबी फरमाते हैं, मैं, मेरा खलील अल्लाह ताला है। फरमाए अगर अल्लाह के अलावा किसी को खलील बनाना होता तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को इसमें। और फिर प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में किसी के हवादानी को बाकी ना रखा जाए। मस्जिद के अतराफ जो घरें हैं, घरों के दीवारों में जो हवादानियाँ होती हैं, तो जो मस्जिद के सहन के अतराफ जो होती हैं, अब जैसे ही दीवार ख़त्म हुई, हवादानी मस्जिद के अंदर ही, उसकी हवा इधर से जाती है, समझो, हवादानी में से देखो तो इधर का हिस्सा मस्जिद का नज़र आता है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, मस्जिद में किसी हवादानी को बाकी ना रखी जाए, यानी जितने हवादानियाँ हैं सब बंद कर दिए जाएं, जितने भी सब बंद कर दिए जाएं, सिवाय अबू बकर की हवादानी के वो बाकी रख सकते हैं। इसी की भी हवादानी है मस्जिद की जानिब तो बंद कर दी जाए, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ये बाकी रख सकते हैं, इनकी शान होता है। और एक रिवायत में, लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन गैर रब्बी, अगर मैं किसी को गहरा दोस्त बनाता मेरे रब के अलावा में किसी को, तो लत्तखज़्तु अबा बकरिन, तो मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को गहरा दोस्त बना लेता। रब के अलावा किसी को बनाना होता तो। ये मुत्तफ़क़ुन अलैहि, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ दोनों ने एक ही रावी से रिवायत किया, दोनों में रिवायत मौजूद है। फिर आगे वही खलील बनाने की हदीस है, मैं छोड़ दे रहा हूँ, डबल आ रही हूँ क्या। अच्छा, अन इब्नी उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला कुन्ना फ़ी ज़मनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, आप फरमाते हैं कि हम फ़ी ज़मनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, ला नअदिलु बि अबी बकरिन अहदन,
ہم کسی کو بھی ابو بکر کے برابر نہیں شمار کرتے تھے. کن کے زمانے میں؟ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم کسی کو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر نہیں شمار کرتے تھے. سب سے پہلے ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑے قرار دیتے تھے. ثم عمر، پھر عمر رضی اللہ عنہ کو. ثم عثمان، پھر عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کو. ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، پھر ہم صحابہ میں چھوڑ دیتے تھے، فضیلت نہیں بیان کرتے تھے. پیارے نبی کے زمانے میں یہ طریقہ تھا حبیب کی موجودگی میں. رواہ البخاری، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو روایت کیا. وفی روایت لابی داؤد، مشکاۃ شریف ہے، اس میں مختلف احادیث جمع کریں بخاری شریف کے، دیگر سنن جو سیاہ ستہ کے احادیث ہیں وہ. وفی روایت لابی داؤد، اور ابو داؤد رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے، قال كنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، کہ وہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم کہتے تھے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، دنیاوی زندگی کے ساتھ باحیات تھے، ہم کیا کہتے تھے؟ افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر، پیارے نبی کی امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہیں. ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ عنہ، پھر عمر پھر عثمان رضی اللہ عنہ. یہ ہم کہتے تھے یہ ہوگا. اور ابی ہریرہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی کا بھی احسان ہے تو ہم نے وہ ادا کر دیا ہے. ما خلا ابا بکر، سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، سب کا احسان ہم نے ادا کر دیا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا. فإن لہ عندنا یدن، ان کا ہمارے پاس احسان ہے، یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ، اللہ اس کو قیامت کے دن پورا کرے گا. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو پیارے نبی کے ساتھ دین کے معاملے میں خدمات بجا لانا اور مشقتیں تکلیفیں سہتے ہوئے مال و جان کو خطرے میں رکھ کے جو خدمات انجام دیے ہیں، اس کا بدلہ خود اللہ قیامت میں ادا فرمائے گا. وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کا مال مجھے اتنا فائدہ نہ دیا جتنا کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فائدہ دیا مال. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو گہرا دوست بنانا ہوتا تو ابو بکر کو خلیل بنا لیتا، گہرا دوست. الا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، سنو تمہارے ساتھی اللہ کے خلیل ہیں. مطلب تمہارے ساتھی سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جن کی صحبت میں رہتے ہو وہ اللہ کے خلیل ہیں. میں اللہ کا میں خلیل ہوں. اللہ کے علاوہ خلیل بنانا ہوتا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بناتے ہوئے. اب اس میں لین سے تفصیلات ہیں. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی بکر انت صاحبی فی الغار، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، انت صاحبی فی الغار، تم میرے ساتھی ہو غار میں، وصاحبی علی الحوض، اور حوض پر بھی میرے ساتھی ہوں گے. حوض کوثر جہاں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پانی پلائیں گے، اس حوض پر بھی تم میرے ساتھی ہوں گے. غار میں بھی ساتھی ہے، حوض کوثر میں بھی ساتھی ہوں گے. رواہ الترمذی ہو گیا. اور آگے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، کسی قوم کو مناسب نہیں ہے جس میں ابو بکر صدیق ہوں ان کے علاوہ کوئی امامت کرے۔ جس قوم میں ابو بکر ہوں دوسرے امامت نہیں کر سکتے، انہی کو حق ہے امامت کرنے کا۔ یہ پیارے نبی کا فرمان۔ رواہ الترمذی، سیاستہ کی حدیث میں ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وقال هذا حدیث غریب، اور کہا یہ حدیث غریب ہے۔ غریب کہتے ہیں ایک سند سے روایت کو، ایک صحابی سے روایت ہو جائے تو اس کو غریب کہتے ہیں۔ اچھا، میں ٹائم کو بچانے کے لیے جنا حدیث سنانا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے لیے زمین کھلے گی، یعنی محشر کے میدان میں دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو جو سب سے پہلے خبر انور سے اٹھیں گے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم ابو بکر ثم عمر، پھر اس کے بعد ابو بکر کے لیے خبر انور کھلے گی، پھر عمر فاروق اعظم کے لیے کھلے گی۔ آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے لیے کھلے گی، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق نے، پھر عمر فاروق اعظم۔ ثم آتی اہل البقیع، پھر میں اہل بقیع کے پاس جاؤں گا، بقیع غرقد، فیحشرون معی، تو وہ بھی میرے ساتھ جمع کیے جائیں گے۔ پیارے نبی کے قدموں میں ہے جنت البقیع ہے نا، صدیق اکبر پیارے نبی کے ساتھ اٹھیں گے، عمر فاروق، پھر محشر وہاں جائیں گے جنت البقیع ہے نا، وہاں پر جائیں گے سارے جنت البقیع والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ، جس میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ، جس میں امام حسن رضی اللہ عنہ ہے، جس میں ازواج مطہرات کی کثیر تعداد ہے، جس میں تقریباً کئی ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب حبیب کے ساتھ ہوں گے۔ ثم انتظر اہل مکہ، پھر اہل مکہ کا میں انتظار کروں گا، حتی احشر بین الحرم، یہاں تک کہ ان کو حرمین کے درمیان جمع کر دیا جائے گا۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس کو روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل فاخذ بیدی فارانی باب الجنہ، جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے، میرے پاس آ کر عرض کر مجھے جنت کا دروازہ دکھائے، میرے بارگاہ میں آ کے جبریل علیہ السلام میرے پاس آ کے یہیں سے زمین پہ سے جنت کا دروازہ دکھائے، الذی یدخل منہ امتی، جس دروازے سے میری امت داخل ہوگی وہ دروازہ دکھائے۔ فقال ابو بکر یا رسول اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وددت انی کنت معک حتی انظر الیہ، مجھے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی وہ دروازہ دیکھ لیتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، سنو اے ابو بکر سب سے پہلے میری امت میں تم جنت میں داخل ہوں گے۔ رواہ ابو داؤد، سیاستہ کی ابو داؤد رضی اللہ عنہ اس کی روایت کیا، بشارت دیے دروازہ دیکھنے کی کیا بات کرتے ہو، میری امت میں سب سے پہلے تو تم ہی داخل ہونے والے ہیں۔ یہ غار ہرا کا بھی ذکر ہے اس میں۔ ان عمر رضی اللہ عنہ ذکر عندہ ابو بکر، آپ کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو فبکا، تو سیدنا عمر فاروق اعظم رونے لگے، وقال وددت، اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ
ان عملی کمثل عملی یومن واحدا، میرے پورے عمل کاش ان کے ایک دن کے عمل کی طرح ہوتے تو اچھا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو ہجرت کے موقع پہ عمل تھا، میرے پورے زندگی کے اعمال مل کر وہ ایک عمل کی طرح ہوتا تو اچھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ من ایامہ ولیلۃ واحدۃ من لیالیہ، صدیق اکبر کے دنوں میں سے ایک دن کے برابر میرا عمل ہوتا تو اچھا تھا، ان کے راتوں میں سے ایک رات کے برابر میرا عمل ہوتا تو اچھا تھا۔ یہ صدیق عمر فاروق اعظم نے فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اما لیلتہ، اب رہا آپ کی رات، کون سی رات کا عمل؟ فلیلۃ سارا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رات جس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیر کر رہے تھے الی الغار، غار کی طرف۔ فلما انتہیا الیہ، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر غار تک پہنچے، قال کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، واللہ لا تدخلوا حتی ادخل قبلک یا رسول اللہ، آپ غار میں ہرگز مت داخل ہوئے، پہلے میں ہی جاؤں گا۔ کیوں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ وہاں زہریلی چیزیں، نقصان دہ چیزیں ہو تو وہ نقصان مجھے پہنچے یا رسول اللہ آپ کو نہ پہنچے، یہ مطلب۔ فَإِن كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ، کیونکہ اگر اس میں کوئی چیز ہو تو اس کا نقصان مجھے پہنچے، آپ کو نہ پہنچے۔ وہ صدیق اکبر کا معروضہ ہے۔ پھر داخل ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تو وہاں دیکھیں کہ ایک جانب میں سوراخ تھا غار میں، فشق ازارہ وسدھا بھی، تو اپنی چادر کو پھاڑ کر اس سوراخ کو اس میں لگا دیا، بند کر دیا سوراخ کو۔ وبقی منہا اثنان، پھر اس میں اور 2 سوراخ باقی رہ گئے۔ فالقمہما رجلیہ، تو اس میں کیا کرے، اپنے دونوں پیر داخل کر دیے، ایک غار میں ایک پیر، دوسرے ایک سوراخ میں ایک، غار کے ایک سوراخ میں ایک پیر، دوسرے سوراخ میں دوسرا پیر داخل کر دیے۔ ایک غار کو تو چادر پھاڑ کے بند کرے، دوسرے میں اپنے، کیوں؟ کوئی زہریلی چیز نکلے تو میرے مصطفیٰ کو نقصان نہ پہنچائے، جو پہنچنا ہے مجھے نقصان پہنچے، یہ جذبہ ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ فَأَلْقَمَهُمَا رِجْلَيْهِ، دونوں میں اپنے دونوں پیر مبارک۔ ثم قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ادخل یا رسول اللہ، تشریف لائیے، یہ سب حفاظت کر کے بعد میں آئیے، بول رہے ہیں، پہلے بولے آقا آپ مت جائیے، میں ہی جاؤں گا، پھر پوری صفائی کے بعد، پورے انتظام کے بعد کہتے آئیے یا رسول اللہ تشریف۔ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع راسہ فی حجری، پھر پیارے نبی داخل ہوئے اور اپنے سر انور کو آپ کے گود میں رکھے، وہ نامہ اور آرام فرمانے لگے آقا۔ ہجرت کی رات اپنا بستر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا ہے نا، اور اپنا سر انور صدیق اکبر کے گود میں رکھ دیا۔ ایک طرف انہیں وہ ایک عظمت عطا فرمائے، صدیق اکبر کو ایک عظمت عطا فرمائے۔ آقا کی نوازش یوں ہی ہوا کرتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گود میں سر انور رکھ کے آرام کیے۔ فلدغ ابو بکر، تو ابو بکر کو ڈسا گیا، یعنی سانپ نکل کر ڈسا، فی رجلی، آپ کے پیر میں ڈسا گیا، من الجحری، وہ اس میں سوراخ میں سے نکل کے، ولم یتحرک، ڈسنے کے باوجود صدیق اکبر نے حرکت نہ کی، مخافتن یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خوف سے حرکت نہیں کی ہے کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بیدار نہ ہو جائے، آقا کی نیند میں خلل نہ ہو۔ سانپ ڈسنے کے باوجود حرکت نہیں کر رہے ہیں، تکلیف میں بھی ہے۔ فسقطت دموعه على وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرکت تو نہیں کر رہے ہیں مگر شدت تکلیف سے آنکھ مبارک سے جو آنسو نکلے چہرے مصطفیٰ پہ ٹپکنے لگے۔ فقال ما لک یا ابا بکر، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا ہے ابو بکر، رو رہے ہیں تو بولے کیا ہو گیا ہے ابو بکر؟
قال لدغت، کہا مجھے ڈانسا گیا ہے، فذاک ابی و امی، وہی بات ہے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، اور کچھ نہیں ہے، ڈسا گیا جس کی تکلیف سے آنسو گر پڑے۔ اللہ فتفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک لعاب دہن مبارک اس ڈسی ہوئی جگہ پہ لگایا، لگا، فذهب ما یجدہ، جو تکلیف آپ پا رہے تھے وہ تکلیف ختم ہو گئی۔ اللہ اب پر اسی پر چلے گیا، فلما وکانا سبب موتی، اور آپ کی موت کا سبب بھی وہی ہوا بر رہے ہیں، موت کا سبب نے زہر ہر سال لوٹ کر آتا تھا بولے، اور پردہ بھی کرے اسی زہر کی تکلیف سے پردہ فرمائیں گے، وہی زہر کا اثر ہی موت کا، تکلیف تو دور ہوئی لیکن پھر سال کو سال پلٹ آتا تھا۔ وَأَمَّا يَوْمُهُ، اب یہ وہ رات بولے نہیں سیدنا عمر فاروق اعظم نے، کاش ان کے دن کی طرح مجھے ایک دن مل جاتا تو پورے عمل کے بدلے وہ ایک میرے لیے کا، اور ان کی ایک رات جو ان کو ملی وہ میرے کو ملتی تھی بولے، تو اب تو رات کا ذکر کر دیا، کون سی رات؟ وہ غار ثور کی رات ہوئی، اب دن کون سا وہ بتا رہے، اما یومہ، اب رہا صدیق اکبر ان کا دن کون سا، ان کے دن کی عمل کی طرح میرے پورے دنوں کا عمل ہو جاتا تو وہ بتا رہے، اما یومہ فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور لے لی گئی، پیارے نبی وصال فرمائے، ارتدت العرب، عرب مرتد ہو گئے، زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیے، اسلام سے پھر گئے، جو نئے نئے مسلمان تھے نا اسلام سے نکلے، وقالو، اور کہنے لگے لا نؤدی زکاةً، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے بولے، فقال، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو منعونی قالا لجاہدتہم علیہ، اگر اونٹ باندھنے کا جو رسی ہے اگر وہ رسی بھی دینے سے انکار کرے میں ان سے جہاد کروں گا بولے۔ تو وہ دن کوئی معمولی نہیں تھا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے کے بعد جو اسلام کے دشمن تھے ان کو ایک ہمت آ گئی تھی کہ اب ان کے نبی کا وصال ہو گیا ہے، ایسے نازک ٹائم پر کیا مصیبت ہے، ادھر زکوٰۃ دینے کا لوگ انکار کر دیے اور ادھر ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایسے مشکلات میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، تو ایسے نازک وقت میں آپ کی ثابت قدمی بتا رہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، کیونکہ اس وقت سارے صحابہ ایک طرف ہو گئے تھے، کہتے تھے کہ یا امیر المومنین، اس وقت یہ زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں سے مقابلہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے دشمنوں میں ہمت آ گئی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کی وجہ سے، اب یہ اندرونی لڑائی ہوگی تو ان کو ہمت آ جائے گی کہیں ہم مشکلات میں نہ پھنس جائیں گے، سارے کے سارے صحابہ کرام اہل بیت اعظام سب متفق ہو گئے یا امیر المومنین رک جائیے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ اونٹ تو اونٹ ہے، بلکہ اونٹ کو باندھنے کی رسی بھی دینے کا انکار کرے تو میں جہاد کروں، ایک مبالغانہ انداز ہے بد کا، یعنی میں چھوڑنے والا نہیں ہوں زکوٰۃ کو، اگر انکار کریں تو یہ مطلب ہے نا، لجاہدتہم علیہ فقلت یا خلیفۃ رسول اللہ، میں نے عرض کیا، کون؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرما رہے میں نے عرض کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے، یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلف الناس وارفق بہم، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کیجئے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجئے، فقال لی، تو مجھ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، اسلام لانے سے پہلے تو زبردست غضب والے تھے اور اسلام لانے کے بعد نرم پڑ گئے، کیا یہ کیا بات ہے؟ مجھے کہنے لگے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ کیا نرمی ہے اسلام کے معاملے میں، انہو قد انقطع الوحی وتم الدین، بولے وحی کا اترنا بند ہو گیا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف سے اور دین پورا ہو گیا ہے، اب کوئی نئی بات ہونے نہیں دیں گے، بلکہ جو نبی کے زمانے میں ہے باقی رہنا ضروری، یہ مطلب ہے، بے شک، سمجھ رہے نا؟ سبحان اللہ، اینخسو وتم الدین، اینخسو وانا حی
रवाहु रज़ीन, क्या इस दीन में कमी हो सकती है जबकि मैं जिंदा हूँ? सिद्दीक़ अकबर करें तो इनकी दीन पर जो इस्तिकामत नाजुक टाइम पर है, वो दिन का एक अमल सिद्दीक़ अकबर का मेरी पूरी ज़िंदगी के अमल के बदल होता तो अच्छा था। बोले कौन बड़े? उमर फारूक आज़म ने फरमाया। ये अब यहाँ से उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु का जिक्र शुरू हुआ। अब उमर फारूक आज़म का जिक्र हो रहा, क्योंकि हम तरीक़ा है जो महीना हज़रत की वफ़ात शरीफ, पर्दा शरीफ, विसाल शरीफ का, इसलिए वो जिक्र कर रहे हैं। इसलिए हम उमर फारूक आज़म का जिक्र छोड़ के अब उमर फारूक और सिद्दीक़ अकबर दोनों का मिला के एक बयान है, उसमें का थोड़ा पढ़ लेंगे और बस आगे चलेंगे, हम बस करेंगे। अल फस्लुस सालिस होगा, तीसरी फसल है। उसके बाद एक नया बाब शुरू होगा जिसमें दोनों का एक साथ जिक्र होगा। बाबू मनाक़िबी अबी बकरिन व उमर रज़ी अल्लाह। पहले क्या करें? प्यारे नबी के अज़मत को बयान करने के बाद सिद्दीक़ अकबर का बयान, सिद्दीक़ अकबर का बयान करने के बाद उमर फ़ारूक आज़म की शान बताए। उमर फ़ारूक आज़म की शान के बाद सिद्दीक़ अकबर और उमर फ़ारूक दोनों की मिला के बता रहे हैं क्या है। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें लंबे लंबे अहादीस। ये दूसरी फसल का पढ़ो, जल्दी बात ख़त्म। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अहलल जन्नति लयतराउना अहल इल्लियीन कमा तराउनल कौकबद दुर्रिया फ़ी उफ़ुक़िस समा। जन्नती इल्लियीन वालों को ऐसे देखेंगे जैसे तुम लोग आसमान पर चमकते सितारे को देख रहे हैं। इल्लियीन बोले तो बड़े दर्जे के जन्नतियों को, बड़े दर्जे में रहने वाले जन्नतियों को तुम ऐसे देखोगे जैसे ज़मीन पर ठहर कर आसमान पे चमकते सितारे को देख रहे हैं। यानी इल्लियीन वाले बहुत बुलंदियों पर आला अज़मत के साथ चमकते होंगे। बोले फ़ी उफ़ुक़िस समा, आसमान। व अन्ना अबा बकरिन व उमर मिनहुम, और अबू बकर उमर भी उन्हीं में से है, यानी इल्लियीन वालों में से है। वान आमा, क्या ही नेमत वाले हैं ये, शान वाले है। रवा फ़ी शरह सुन्ना, शरह सुन्ना ने इसको रिवायत किया। व रवा नहवहु अबू दाऊद व तिरमिदी, और इसी के मिसल अबू दाऊद सियासत्ता की हदीस उन्होंने भी रिवायत, व तिरमिदी व इब्न माजा, इमाम तिरमिदी ने, इब्न माजा ने रिवायत किया। और इब्न माजा ने अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, अनस रज़ियल्लाहु से रिवायत करते, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकरिन व उमर सय्यिदा कुहूली अहलिल जन्नति मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। हज़रत देखो इब्न माजा नहव अबू दाऊद होगा, व तिरमिदी व इब्न माजा अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, ये तिरमिदी रहमतुल्लाह, इब्न माजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अनस रज़ियल्लाहु से रिवायत किया। इन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उमर सय्यिदा कुहूली अहलिल जन्ना, जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं, मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक अव्वलीन आखिरीन सबके, इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन, सिवाय नबिय्यीन मुरसलीन के सबके सरदार हैं। सुभान अल्लाह। रवाहु तिरमिदी, इसको तिरमिदी रहमतुल्लाह अलैह। ये देखो पहली हदीस हम जो सुनाए थे आसमानों पे जैसे सितारों को हम देख रहे हैं, उसकी रिवायत करने में ये भी शामिल है। तिरमिदी इब्न माजा का ताल्लुक़ उधर से, वो हदीस से। अब यहाँ से ये हदीस का अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का ताल्लुक़ इधर से है। रवाहु तिरमिदी, तिरमिदी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको रिवायत किया। वह रवाहु इब्न माजा, और इब्न माजा ने भी इस हदीस को रिवायत किया। इस हदीस को बोले तो अभी सुने ना, सय्यिदा कुहूली अहलिल जन्ना, सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हुमा जन्नती बूढ़ों के सरदार है, अव्वलीन व आखिरीन के, सिवाय नबिय्यीन व मुरसलीन के। ये अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कैमे तिरमिदी में। और इसको इब्न माजा ने रिवायत किया है सैयदुना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु से। जैसी अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है, वैसे ही हज़रत सैयदुना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी रिवायत किया। व अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु,
قال اور حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا ادری ما بقائی فیکم، میں نہیں جانتا کہ تم میں کب تک رہنے والا ہوں، یعنی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے پیارے نبی کا فرمان، لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی، تو تم لوگ میرے بعد پیروی کرو، یعنی میں پردہ کر جاؤں گا تو میرے بعد پیروی کرو، بعدی میرے بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد پیروی کرو ابو بکر و عمر کی۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو لم یرفع احد رأسہ غیر ابی بکر و عمر، جب مسجد میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوتے ہیں سوائے صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کسی میں ہمت نہیں ہوتی چہرے انور اٹھانے کی، یعنی پیارے نبی ان کو اتنا قریب رکھتے کلام کرتے 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 صدیق اکبر فاروق اعظم ہی پیارے مصطفیٰ کے رخ دیوا کو دیکھ سکتے تھے، باقی کسی میں چہرہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ غیر ابی بکر و عمر، سوائے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے، کانا یتبسمان الیہ و یتبسم الیہما، صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما پیارے نبی کو دیکھ کر مسکراتے، پیارے نبی ان کو دیکھ کر مسکراتے۔ رواہ ترمذی، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کیا، وقال ھذا حدیث غریب، اور کہا یہ حدیث غریب یعنی ایک سند سے آئی ہوئی حدیث ہے، یعنی علی رضی اللہ عنہ سے آئی ہوئی بولے نہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث گئی ابھی گزری ہوئی، یہ ابھی میں جو سنا تھا سیدنا انس رضی اللہ عنہ، یہ ہوگا وعن ابن عمر ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یومین، ایک دن نکلے پیارے نبی صاحب اپنے گھر شریف سے نکلے، ودخل المسجد، مسجد میں داخل ہوئے، آقا کا گھر کیا گنبد خضرا سے نکلیں گے نا، ایک قدم اندر سے نکالے تو باہر مسجد نبوی میں پڑتا ہے، اگر مسجد گنبد خضرا کے گھر سے نکلیں تو خرج ذات یومن ودخل المسجد، اور مسجد میں داخل ہوئے، وابو بکر و عمر احدہما یمینی والآخر عن شمالی، اور ابو بکر و عمر میں ایک پیارے نبی کے سیدھے جانب تھے ایک بائیں جانب تھے، وہو آخذ بایدیہما، اور پیارے نبی ان دونوں کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے تھے، سیدھے جانب ایک ہستی کو دوسرے جانب، یعنی صدیق اکبر فاروق اعظم میں ایک جانب یہ ایک جانب وہ، دونوں کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے ہیں، فقال ھکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح ہم قیامت کے دن بھی اٹھیں گے۔ سبحان اللہ، رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن غریب، یہ روایت کیا ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا حدیث حسن ہے غریب ہے، حسن یعنی ضعیف نہیں حسن ہے، اور غریب یعنی ایک روایت سے آئی ہوئی ہے، مطلب کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے سفر میں ساتھ ہیں، غار ثور میں ساتھ ہیں، حضر میں ساتھ ہیں، جہاں مصطفیٰ کی محفل وہاں یہ رونق افروز ہے، حتیٰ کہ گنبد خضرا میں آج ساتھ ہیں قیامت تک کے لیے، اور قیامت میں اٹھیں گے تو قیامت میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ، حدیث سے ثابت ہوا۔ یہ اللہ پاک نے ان ہستیوں کو عظمتیں عطا فرمائے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض، کوئی بھی نبی ہو ہر نبی کے آسمان میں دو وزیر گزرے ہیں، زمین میں دو وزیر ہیں، فاما وزیرایا من اہل السماء فجبریل و میکائیل، رہے میرے وزیر میرے آسمانوں کے وزیر جبریل و میکائیل ہیں، واما وزیرایا من اہل الارض، اور زمین میں میرے دو وزیر فابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر ہے۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن غریب، اور کہ یہ حدیث حسن ہے غریب، ضعیف ہے نہیں غریب، ایک سند سے۔ اچھا
خالہ ہے. وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت کأن میدانا نزل من السماء فأذنت انت وابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا؟ رأیتو، میں دیکھ رہا ہوں، نے خواب کی بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کأن میدانا نزل من السماء، گویا ایک ترازو آسمان سے اترا ہے. فأذنت انت وابو بکر، تو وہ میدان میں دیکھ رہا ہوں آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تولا گیا، مطلب ایک پلڑے میں یا رسول اللہ آپ دکھ رہے ہیں، ایک پلڑے میں ابو بکر نظر آ رہے ہیں. فرجحت انت، یا رسول اللہ آپ غالب آ گئے ہیں، یعنی ابو بکر ہلکے ہو گئے، آپ غالب وزنی ہو گئے. وَأُذِنَ ابو بکر و عمر، اور پھر ابو بکر و عمر کو تولا گیا وہی پلڑے میں. تو فرجح ابو بکر، تو ابو بکر غالب آ گئے. ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو تولا گیا تو ابو بکر عمر فاروق سے غالب آ گئے، یہ وزنی ہے، ابو بکر کم ہو گئے. فرجح ابو بکر وَأُذِنَ عمر و عثمان، اور عمر فاروق اعظم عثمان غنی کو تولا گیا. فرجح عمر ثم رفع المیدان، تو عثمان غنی عمر فاروق اعظم غالب آ گئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر. پھر میں دیکھا وہ ترازو اٹھا لیا گیا. اچھا، اب یہ تیسری فصل. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک جنتی آنے والے ہیں، ظاہر ہونے والے ایک جنتی. فاطلع ابو بکر، یہ فرما رہے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نظر آئے. ثم قال یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، ابھی تم میں ایک جنتی نظر آئیں گے، ظاہر ہوں گے ابھی جنتی. فاطلع عمر، دیکھیے تو عمر فاروق اعظم ظاہر ہوئے. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب. میں کیا کر رہا ہوں، ان کو رکھ دیں گے، اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے کچھ بیان کریں گے. یہ حاشیہ میں مزید خوبیاں بیان کیا گیا، میں چھوڑ دے رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کہ کچھ اسی میں دیکھ کر بیان کر دیں. خلفاء کی شان بھی انہی میں ہے، اہل بیت کرام کی شان بھی انہی میں ہے، صحابہ کی شان بھی انہی میں ہے، سب موجود ہے. ابھی تھوڑی دیر میں ہم سو رہے ہیں. اور احادیث ہے، میں سب چھوڑ دیا ہوں شارٹ فارم کر کے، تفصیل موجود ہے. میں برکتاً سے میں نے چاہا کہ کچھ دیکھ کے پڑھیں. میں پہلے دیکھا نہیں، رکھ لے کے لاتا تھا، میں کیا ڈال لے کے لا، جلدی میں بیاگ میں رکھے، اس لیے ڈھونڈنے میں تاخیر ہو رہی ہے. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی کی شان ہم یہ نکال رہے ہیں. باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے فضائل کی بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی کے ذکر شریف سے اپنے نور قلوب کو منور کرنے کے لیے میں یہ کچھ احادیث سنا رہا ہوں. عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نزلت هذه الآیات ندعو ابناءنا وابناءکم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وفاطمة وحسنا وحسینا فقال اللهم هؤلاء اہل بیتی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی ندعو ابناءنا و ابناءکم،
ہوا کیا، اہل کتاب عیسائیوں سے، علماء سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا ذکر فرمایا تھا۔ ہوا کیا، پیارے نبی فرماتے تھے میں جو پیغام لایا ہوں اللہ کی طرف سے حق ہے، وہ کہتے آپ غلط ہیں، ہم لوگ حق پہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرو، وہ لوگ اپنے کو حق پہ بول رہے ہیں، تم اپنے کو حق پہ بول رہے ہیں نا، اب ان کو بولو ٹھیک ہے، تم کیا کرو، تم اپنی اولاد کو بلاؤ، ہم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، آیت اتری، اور تم خود آؤ، ہم خود بھی آتے ہیں، آ کر ہم مباہلہ کریں۔ مباہلہ یعنی کہیں ہم سچے ہیں، اگر جھوٹے ہیں تو اللہ کی لعنت ہو ہم پر، اس طرح ہم بولیں ہم سچے ہیں، جھوٹے ہیں تو لعنت، تم بھی بولو ہم بھی بولیں گے، اس طرح اللہ نے آیت کریمہ اتارا۔ تو اللہ نے کہا تم بولو ان سے کہ تم اپنی اولاد کو لاؤ، ہم اپنی اولاد کو، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو۔ تو جب یہ آیت اتری تو کیا ہوا بتا رہے ہیں، لما نزلت هذه الآیات ندعو ابناءنا وابناءکم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وفاطمۃ وحسنا وحسینا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بلایا، حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا، حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، بلا کے سب کو اپنے ساتھ جمع کر لیے، فرمایا فقال، پھر فرمایا عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، بولے سبحان اللہ، مطلب ازواج مطہرات تو ہے اہل بیت، یہ بھی میرے اہل بیت ہے کا مطلب ہے، وہ تو اہل بیت ہے، یہ بھی میرے اہل بیت ہے، یہ مطلب ہے یہ بھی میرے اہل بیت۔ رواہ مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ نے اس کو روایت کیا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی فادخله ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علی رضی اللہ عنہ فادخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح نکلے اور آپ کے اوپر ایک بالوں کی نقشدار ایک کمبل شریف تھی، کالے رنگ کی بالوں کی۔ فجاء الحسن بن علی، تو حسن ابن علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، فادخلہ، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، امام حسن رضی اللہ عنہ کو کمبل شریف میں داخل کر لیا، حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ بھی داخل ہو گئے حسین۔ ثم جاءت کمبل شریف میں، ثم جاء علی، پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، فادخلہ، علی مرتضیٰ کو بھی داخل کر لیا۔ ثم قال، پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت نبی، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، تمہیں خوب ستھرا کر دے، اللہ یہ چاہتا ہے، بولے رواہ مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا۔ تو اس میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بھی کمبل میں داخل کر لیا، سو ذکر ہے۔ اور جب عیسائیوں سے مقابلہ ہے تو آپ ساتھ لے کے بولے اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، میں ساتھ لے کے چل رہا ہوں مباہلے کے لیے، لیکن اس وقت تو لوگ توبہ کر کے واپس ہو گئے، بولے ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں۔ عیسائی جب علماء آ رہے تھے تو ان کے بڑے عالم کیا بولے معلوم، پیارے نبی کے ساتھ ان اہل بیت کرام کو دیکھا تو کیا بولے، بڑے عالم اپنے دیگر عالموں سے کہہ رہے ہیں، عبد المسیح نامی عالم تھے، کہتے میں کچھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ لوگ بولیں اللہ سے دعا کرتے ہوئے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ ان کے لیے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا، خبردار ان سے مباہلہ مت کرو، ان سے معذرت کر کے صلح کر کے واپس چلو۔ تو یہ شان بتائی گئی اس میں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قالت، آپ فرماتے کننا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنده،
ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پیارے نبی کے ساتھ تھے. فاقبلت فاطمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچانک کیا ہوئی؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ رونق افروز ہوئی. ما تخفى مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا چلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے سے پوشیدہ نہیں ہے. مطلب کیا؟ آپ چلتی تو معلوم ہوتا مصطفیٰ چل رہے ہیں، یعنی آپ کا چلنا مصطفیٰ کے چلنے کی طرح تھا. اس طرح مصطفیٰ کی چلنے کی شان کی طرح چلتی تشریف لائیں. یہ کون؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں. فلما راها قال مرحبا بابنتی، جب اللہ کے حبیب نے اپنی شہزادی کو دیکھا تو کہا میری بیٹی کو مرحبا ہو، یعنی کو دیکھا. ثم اجلسها، پھر ان کو بٹھا لیا. ازواج مطہرات بیٹھے تھے، آپ کی شہزادی آئی سیدہ فاطمۃ الزہرا، تو آپ نے بٹھا لیا، مرحبا کہتے ہوئے بلائے، بٹھائے. ثم سارها، پھر آہستہ سے گفتگو کیا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ، آہستہ گفتگو کی. فبکت بکاء شدیدا، تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سختی سے رونا شروع کی، یعنی بہت سخت رونے لگی. فلما را حزنہا، جب پیارے نبی نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے رونے کو، غم کو دیکھا، ان کے غم کو دیکھا، سارہ ثانیۃ، دوبارہ آہستہ آہستہ کلام کرنے لگے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ. فاذا ہی تضحک، پہلی مرتبہ آہستہ کلام کیا تو شدید رونے لگے، دوبارہ آہستہ کلام کیا تو ہنسنے لگے. اب فاطمہ رضی اللہ عنہ ہو گیا. فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل سے اٹھے، سألتھا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماری میں نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا؟ اما سارکا، پیارے نبی نے تم سے آہستہ سے جو گفتگو کی وہ کیا تھی؟ قالت ما كنت لأفشی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ فرمائے میں اللہ کے حبیب کا راز تم سے بولنے والی نہیں ہوں. فلما توفی، جب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا، قلت عزمت علیک بما لی علیک من الحق، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی میں تم کو جو میرا تم پر حق ہے، تم پر حق بولے تو ام المومنین رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے زوجہ ہیں، لہذا فاطمۃ الزہرا کی ماں ہوئی نا، آپ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہے، لیکن پیارے نبی کے سارے ازواج آپ کی ماں ہی سمجھی جائیں گی نا. تو ماں کا حق جو بیٹی پر ہوتا ہے اس کو یاد دلا رہے ہیں. میں تم کو جو میرا حق تم پر ہے میں اس کا وسیلہ دیکھ کر کہتی ہوں، لما اخبرتنی قالت اما الآن فنعم، تو بتائیں مجھے وہ بات بتائیے جو پیارے نبی نے راز کی بات تم سے فرمائی، پیارے نبی نے جو راز کی بات بتائی تھی وہ بتاؤ، میں تم کو میرا حق جو تم پر ہے وہ اس کو یاد دلاتے ہوں، اس کا وسیلہ دیتے ہوئے کہتی ہوں کہ اس کو بتاؤ. قالت اما الآن فنعم، تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ فرمائے ہاں اب میں بتا سکتی ہوں. جب کیوں نہیں بتائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کا ذکر شریف کیا تھا، اگر جب بتا دیتے تو پورے ازواج مطہرات کو غم میں رونا شروع کر دیتے تھے. تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی یہ سمجھداری تھی کہ پیارے نبی کے ازواج کو غم سے بچایا جائے، اس لیے کہا میں راز نہیں بتاتی. اب پردہ کر گئے، اب کیسا بھی بتاؤ تو بھی غم میں ہے، نہیں بتاؤ تو بھی غم میں ہے نا، تو اب بتا سکتی ہوں بولے ہے نا. فنام، اب تو بتا سکتی ہوں. اما حین سارنی فی الامر الاول، سب سے پہلے مجھے پیارے نبی نے پہلی مرتبہ جو میرے سے راز کی بات پیارے نبی نے فرمایا، فإنہ اخبرنی، پیارے نبی نے مجھے بتایا پہلے راز میں کہ ان جبریل علیہ السلام کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرۃ،
جبریل امین علیہ السلام ہر سال مجھے ایک مرتبہ قرآن سنایا کرتے تھے آ کر، یعنی جتنا قرآن اترا ہے پورا ورد کرتے تھے پیارے نبی کے پاس آ کے شروع سے آخر تک۔ وَأَنَّهُ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامُ مَرَّتَيْنِ، لیکن اس سال جبریل ہر سال ایک قرآن دوہرا کے سناتے تھے شروع سے آخر تک جتنا بھی اترا۔ اب کے مرتبہ مجھے 2 مرتبہ، ایک سال میں 2 مرتبہ قرآن کو سنائے۔ وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، تو میں اس سے اندازہ کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے وصال شریف کا دن قریب ہو گیا ہے۔ میں یہ سمجھا، بلکہ پیارے نبی نے مجھ سے کہا بولے فَاتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِي، سیدہ ہاں اب پیارے نبی بولے فَاتَّقِ اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرو۔ یہ پیارے نبی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا پر فرمائے تو بات ہے کہ پیارے نبی نے مجھ سے کہا تھا تم اللہ سے ڈرو، وَاصْبِرِي، اور صبر سے کام لو، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلْفُ أَنَا لَكِ، کیونکہ میں تمہارے لیے بہترین سلف ہوں، مطلب پہلے ہی تشریف لے جانے والا ہوں اور تمہارے لیے پہلے ہی سے بہترین انتظام رکھنے والا ہوں، بولنے کا مطلب تمہارے لیے بہترین آگے جا کے انتظام کرنے والا ہوں، یہ مطلب ہے۔ فبکئی، تو اس لیے میں رونے لگی، بولے سیدہ فاطمۃ الزہرا نے بول رہے ہیں ام المؤمنین کو، میں اس لیے رو رہی تھی۔ فلما را جزئی، جب میری بے صبری اور رنج غم کو دیکھا تو سارنی ثانیہ، دوبارہ مجھ سے راز کی بات بولے، قال یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ ساری جنتی عورتوں کی تم سردار ہو؟ او نساء المومنین، یا تو یہ بولے، یا راوی کو شک ہے تو ایسی بات ہوتی، یا تو یہ بولے کیا راضی نہیں ہے کہ تم اہل جنت کی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو، یا تو یہ بولے، یہ فرمائے تمام مومن عورتوں کی سردار ہو، یہ بولے جنتی عورتوں کی بولے یا مومن عورتوں کی؟ مومن عورتوں کی، مومن عورتیں جنتی ہی تو ہوتی ہیں، جنتی عورتیں مومن ہی تو ہوتی ہیں، دونوں میں کوئی فرق بھی نہیں پڑنے والا ہے۔ کیونکہ پیارے نبی کے ارشاد کو راوی بیان کرنے میں ڈرتے تھے، کہیں لفظ بھی بدل جائے تو کہیں، اس لیے جو ذہن میں دو بھی بتا دیتے تھے، یہ خوف تھا کہ پیارے نبی کی بات کہیں ہماری طرف سے بدل نہ جائے۔ وفی روایت فسارنی فاخبرنی، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھے آہستہ سے مجھے بتائے انہو یغبض فی وجہی، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میں اسی تکلیف میں مجھے وصال ہونے والا ہے، یعنی میں جو بخار وغیرہ تکلیف میں دیکھ رہا ہوں اسی میں پردہ کرنے والا ہے۔ فبکیت، تو میں رونے لگی، ثم سارنی فاخبرنی، تو پھر مجھے آہستہ سے بات کری، دوسری روایت بھی بتا رہے ہیں مجھ سے آہستہ بات کر کے بولے کیا بولے، انی اول اہل بیتہ اتبعہ، تو بولے میرے خاندان میں اے فاطمہ تم سب سے پہلی عورت ہو جو میرے پیچھے آنے والی ہے۔ تو فضحکت، تو میں ہنسنے لگی، مطلب کیا، حبیب پردہ کر گئے، جدائی کا غم، پردہ کر جائیں گے وہ جدائی کا غم، اور سب سے پہلے میں ملی ہوں تو یہ وصال کا وقت ہے، پھر قریب ہونے کا وقت ہے، اس لیے بہت جلد میں حبیب سے ملنے والی ہوں، بلکہ کچھ ہے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں نے ایک صحابی سے روایت کیا تو متفق علیہ بولتے ہیں، دونوں کے راوی ایک ہی ہونا، راوی بدل گئے تو ان کی روایت الگ ہوتی ہے، ان کی متفق علیہ بولتے ہیں ایک ہے۔ عن المسور ابن مخرمۃ رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے ان کو غضب میں لایا اس نے مجھے غضب میں لایا۔ وفی روایت یریبنی ما عرابہا ویوذینی ما آذاہا، متفق علیہ، اور ایک روایت میں ہے جو چیز فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کو تکلیف دیتی ہے وہ چیز مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ اس کو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ یہ پیارا مثال شریف کا
وعن زید بن ارقم، اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت، قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعى خما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے ایک دن خطبہ دینے کے لیے، خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہوئے، بھی ایک پانی کی جگہ کھڑے ہوئے جس پانی کی جگہ کو خم کہا جاتا ہے، ہاں مکہ اور مدینہ کے درمیان وہ جگہ ہے خم۔ فحمید اللہ واثنى علیہ، اس میں اللہ کی تعریف کیے اور حمد اور تعریف بیان کیے، ایک ہی معنی حمد اللہ اثنا دونوں ایک ہی معنی، ووعظ اور نصیحت فرمائے سب کو، وذکر اور نصیحت یاد دلائے، سمجھو کیا، ثم قال پھر فرما اما بعد، یعنی اللہ کی حمد کے بعد، الا ایھا الناس سنو اے لوگو، انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، یعنی ظاہری صورت کے اعتبار سے، حقیقت میں آپ کا کوئی مثل نہیں ہے، ایسے بشر ہے۔ ان یاتینی رسول ربی فاجیب، کیا قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا بھیجا ہوا قاصد آئے، یعنی ملک الموت علیہ السلام، وہ آئیں اور میں ان کی جو معروض ہے قبول کر لوں، یعنی یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ کی روح انور کو لانے کے لیے کہا ہے تو میں قبول کر لوں، قریب ہے کہ میں قبول کر لوں۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، ان کی پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت ہے، نور ہے، فخذوا بکتاب اللہ، تو اللہ کی کتاب کو پکڑو، واستمسکوا بہ، اور اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، مطلب کیا، اس کی تلاوت، اس کے احکام پر عمل کرنا، یا کلام اللہ کو سیکھنا، یہ مراد ہے، اور جو کچھ اس کے احکام ہے سختی سے عمل کرنا۔ فحث علی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر حرص دلائے کہ اس کی اور اہمیت بتائے کتاب اللہ کی، ورغب فیہ، اور اس میں رغبت بھی دلائے، رغبت یعنی شوق دلائے کہ کتاب اللہ پہ عمل کرنے کے بارے میں ہے۔ ثم قال، پھر فرمائے، کتاب اللہ کا ہو گیا، پھر فرمائے، وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری چیز میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تم کو اللہ کو یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، جیسے صحابہ کے بارے میں بولے ایسے ہی اہل بیت کے بارے میں بولے، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو، پیچھے صحابہ کا بھی بیان گیا ہے، نہیں پڑھا ہم نے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو نشان ملامت مت بناؤ، جیسے صحابہ کی عظمت بتائے ان کو بے ادبی سے روکیں، ایسے ہی اہل بیت کرام کی عظمت کو سمجھا رہے ہیں، میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، یہ بولے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، اللہ کی کتاب، ایک بات کتاب اللہ کو چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی بولے تو ایک رسی ذریعہ ہوتی، اپن رسی پکڑ کے اوپر جگہ تک پہنچتے ہیں، تو یہ کتاب اللہ ایسی رسی ہے، ہم اس کو پکڑ کے اللہ رسول کے رضا اور قرب کو پالے سکتے ہیں، یہ مطلب ہے حبل اللہ۔ پھر کتاب ہوا حبل اللہ من اتبعہ کان علی الہدی، جو بھی کتاب اللہ کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا، ومن ترکہ کان علی الضلالۃ، جو کتاب اللہ کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا، رواہ مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ اس کی روایت کی۔ اچھا، اب ان کے ساتھ حضرت ابن جعفر رضی اللہ عنہ، جعفر طیار مشہور ہے نا، تو ان کا بھی ذکر اہل بیت ہے، بلکہ کر دیا ذکر، سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر ہم سنانا تھا، اہل بیت کا یہ بھی آ گیا تھا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہ کان اذا سلم علی ابن جعفر قال السلام علیک یا ابن ذی الجناحین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذا سلم ابن جعفر یعنی جعفر طیار ان کے بیٹے کو جب سلام کرتے تو کہتے السلام علیک یا ابن ذی الجناحین، اے ذی الجناحین کے بیٹے تم پر سلامتی ہو، بولتے تھے۔ یہ جعفر طیار پیارے نبی کے چچا ہے نا، تو جب سلام کرتے تو بولتے تھے
चचेरे भाई हैं, बोलते थे जिल जनाहैन, 2 परों वाले के बेटे तुम पर सलामती हो, बोलते थे। मतलब क्या, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया, तो शहीद कर दिया गया तो अल्लाह ताला ने उनको पर अता किए 2 जन्नत में, तो वो परों के ज़रिए जन्नत में उड़ते हैं, तो 2 पर वाले बोले उसको, ऐसा वो उस तरफ इशारा। ये शान बता रहे नबी के अहले बैत की शान क्या है। रवाहुल बुखारी व अनिल बराई रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हसन इब्न अली अला आतिक़िही, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा इमाम हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जबकि आपके कांधे पर थे। यक़ूलु अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु, आय अल्लाह मेरे शहज़ादे से मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी मुस्लिम दोनों ने एक सहाबी से रिवायत किया। इस तरह ये अहले बैत की मुसलसिल शान बयान हो रही है। वक्त का तक़ाज़ा इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये अब अहले बैत किराम की अज़मतें हैं, सब को मिलाकर बयान करें, मुख्तलिफ़ अज़मतें हैं। तो ये अहादीस शरीफ़ा से हमें समझ में आता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अपने अहले बैत की भी अज़मत बताए हैं, सहाबाए किराम की भी अज़मत, सहाबाए किराम की भी अहले बैत की भी, और दोनों को भी पकड़ के रहने के लिए कहा। और दीगर अहादीस में मुख्तसर तौर पे दोनों को लेके चलना हमारी शान है। मैं बोलूँ आपको अहले सुन्नत व जमात जो पहले से जो तरीक़ा चला रहा, दोनों की अज़मतों को लेके चलने वाले को ही अहले सुन्नत कहते हैं। और हदीस में देखो तो दोनों बातें मौजूद हैं, है ना, दोनों भी बातें मौजूद हैं ना, सहाबा की भी शान मौजूद है, अहले बैत की भी शान मौजूद है। मैं एक मिसाल के तौर पर ज़बानी भी 2 बोल देता हूँ। मैं अचानक से वो लाया, अचानक से पढ़ना शुरू किया। अभी किताब में बाद हरफा मिटे हुए है, वो हीराज की तरह है, ज़रा दुश्वारी होती है। खैर मैं कभी नज़्म ज़ब्त से लाके इंशाअल्लाह हादीस को नज़्म ज़ब्त से आपके सामने बयान करेंगे। अब मैं अचानक जल्दी में टाइम कम था, वो लेके डाल ले क्या, पहले मरतबा देख लेते कहाँ शरह में वगैरह देख लेते तो अल्फाज सही हो जाते थे, और तो उसमें मैं आपको सही तौर पर वादे तौर पर नहीं भी बयान कर सका। खैर आइंदा इंशाअल्लाह ताला हम पहले अच्छी तरह देख कर इस अंदाज से बयान करेंगे कि आप आसानी से उसके मफ़हूम को भी समझें। मैं जल्दी में पढ़ते रहा, टाइम की क़िल्लत भी है, पहुँचने में देर भी हुई, कई चीज़ें हो गई समझिए। मैं ज़बानी बोल देता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से क्या फरमाया, ये सब हदीसों में क्या बोले, अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, बी अय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, इनमें तुम जिनकी भी पैरवी करो नजात पालोगे। बोले भी अय्यिहिम, बोले तो इनमें किसी की भी, इससे पता क्या चलता है, कोई सहाबी भी गुमराह नहीं थे, जिसकी भी पैरवी करो हिदायत पा जाओगे का मतलब सहाबी में कोई भी सहाबी गुमराह नहीं थे। अगर गुमराह बोलना है तो उनको सहाबियत से निकालना पड़ता। अब सहाबियत से निकालेंगे तो ये कोई सहाबी को सहाबी नहीं है बोलना कितनी गलत बात है। कई को उनको गुमराह करार देने के वास्ते या उनके खिलाफ बोलने के वास्ते, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करो बोले, अल्लाह से डरो बोले सहाबी की, क्योंकि अब सहाबी होते हुए नबी का माने तो अदब करना पड़ता। खिलाफ बोलने से नबी मना कर दिया, खिलाफ भी मत बोलो फिर इकराम भी करो, अकरीम असहाबी भी है वहाँ। अब इसको क्या नहीं सहाबी नहीं थे बोलो, जो चाहे बोल ले सकते बोलना, ये सही बात होगी क्या? ये अहले सुन्नत कभी ये काम नहीं कर सकते, समझे बात को। तो प्यारे नबी क्या फरमाए, मेरे सारे सहाबा हिदायत पर हैं, जिनकी भी पैरवी करो नजात पालोगे। पक्की बात, यानी कोई सहाबी भी गुमराह नहीं है, ये बात हुई। और अहले बैत की शान क्या बयान किया, मसलु अहली बैती का सफीनती नूह, मेरे अहले बैत किराम की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मानिंद है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, मन रकीबहा नजा, जो कश्ती में बैठा नजात पाया, वमन तखल्लफ अन्हा हलक, और जो पीछे रह गया बैठने से वो हलाक हो गया। मतलब अहले बैत किराम के लिए प्यारे नबी ने आज़मत मोहब्बत अदब को ज़रूरी करार दे दिया कि अहले बैत किराम की मोहब्बत अदब अज़मत लाजिम है, पक्की बात है। और सहाबा किराम का मोहब्बत अदब अज़मत वो भी लाजिम है, इनकी भी पैरवी लाजिम है, उनकी भी पैरवी लाजिम है। मगर मैं एक फ़र्क बताता हूँ, जो अगले अहले बैत किराम थे, यानी मतलब सैयदना इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला,
سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، سیدنا امام جعفر رضی اللہ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، امام باقر رضی اللہ عنہ ہے، امام حسن عسکری، امام علی رضا، جتنے ائمہ کرام ہیں اور دیگر جتنے بھی ائمہ ہیں جو صحیح عقیدے پر قائم تھے، الحمدللہ پورے اہل بیت کرام جو بھی بالکل صحیح عقیدے پر قائم تھے، تعظیم بھی ضروری ہے، محبت بھی ضروری ہے، اطاعت بھی ضروری ہے، پیروی بھی ضروری ہے، لیکن جو لوگ اب 14ویں صدی تک بھی خاندان والے ہیں لیکن گمراہ لوگوں کے ساتھ دے رہے ہوں تو ان کی پیروی ہم پر لازم نہیں ہے. پکی بات بولو. بے شک بے شک. جو نبی کے خاندان سے ہوتے ہوئے بھی گمراہ لوگوں کا ساتھ دیتے ہوں ان کی پیروی ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، کیونکہ پیروی کرنا اللہ رسول کے احکام میں ہے، مخالفت میں پیروی نہیں ہے. جو لوگ میں کہہ رہا ہوں اب مثلا اہل سنت میں بھی سادات کرام ہے اور بہت زیادہ سادات کرام ہے، اور جتنے سادات کرام ولی ہیں سب اہل سنت میں ہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہے حضور سیدی بندہ نواز رضی اللہ عنہ لو، چاہے حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ لو، چاہے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، ان پورے سادات کرام کو دیکھو، پورے اہل سنت و جماعت تھے. ان پاکیزہ ہستیوں کا ادب بھی لازم ہے، تعظیم بھی لازم ہے، محبت بھی لازم ہے، پیروی اور غلامی بھی لازم ہے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. کیوں؟ یہ کیا حق پر ہیں، ہدایت پر ہیں اس لیے. اور جو لوگ خاندان کے بھی ہو کر گمراہوں کا ساتھ دے رہے ہیں ان کی پیروی کرنے کا مقصد گمراہی کو صحیح قرار دینا ہے. اب بولو میں کہوں اہل بیت سید بول رہے ہیں، کئی فرقوں میں ملیں گے کیا نہیں ملیں گے؟ بولو، ہے نا؟ ابو الحسن ندوی صاحب ہیں، تبلیغ جماعت کی حمایت کرتے ہیں، سید ہے نہیں ہے، سید ابو الحسن ندوی. آپ پھر بولیں گے ساری تبلیغ جماعت کا جو عقیدہ ہے صحیح ہے، بولیں گے آپ؟ جماعت اسلامی کے بانی ابو الاعلیٰ مودودی سید ابو الاعلیٰ ہے نا. اب چونکہ سید ہے بلکہ کیا ان کے پیچھے جائیں گے ان کے عقیدے کے غلط بتا سو؟ ہم یہ نہیں دیکھیں سید ہے تو پھر ہدایت والوں کے ساتھ ہے نا، وہ بھی دیکھیں گے پیروی کرنے کے لیے. مہدویوں میں سید نہیں ہے کیا؟ مہدوی بن جائیں گے، امام مہدی مانیں گے، اور جن کا عرس ہوتا ہے ان کو سید ہے کیونکہ یہ سید لوگ کا عقیدہ ہے، کیونکہ سید ہے بلکہ پیروی کریں گے کیا؟ میری بات غلط ہے کیا جی؟ جو سادات کرام نبی کے گھرانے کے ہو کر بھی گمراہی کا ساتھ دیں، ہم ان سادات کرام کی پیروی نہیں کر سکتے کیونکہ پیروی ہدایت میں ہے، گمراہی میں نہیں ہے. اور صحابہ میں کوئی بھی گمراہ نہیں تھے، ہر صحابی ہدایت پہ تھے، ہر صحابی کی پیروی ضروری ہے. مگر نبی کے خاندان میں جو سید حق کا ساتھ دے اس کے غلام بن کر زندگی گزاریں گے، بلکہ وہ گناہگار رہنے دو، سیاہ کار رہنے دو، خطا کار رہنے دو، ہم سب نہیں دیکھیں گے، یہ تو ہدایت کی طرف لے کے چل رہا ہے، ساتھ ساتھ چلیں گے. تو معزز سامعین کرام یہ بات ہے. اور یہ غلط بات بول رہا ہوں کیا؟ اب ادھر گمراہی، میں تو کہتا ہوں اے اہل بیت نبی، پیارے نبی نے حق کے لیے کیا کیا قربانیاں دیے ذرا خیال کرو. مصطفیٰ تو حق کے لیے سب کچھ قربانیاں دیے، اور ہمارا جی کیسے چاہتا ہے ہم گمراہوں کی محفلوں کی زینت بن جائیں، گمراہ فرقوں کے اندر زینت بن کے زندگی گزاریں. نبی کے خاندان ہو کے جی کیسے چاہتا ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں. اہل سنت میں دیکھو سادات کرام، محدثین میں بھی سادات ہے اہل سنت، مفسرین، فقہا، اولیاء، ابدال، اقطاب، اغوار، کئی سادات سب اہل سنت میں ہے. ان بزرگوں کی کیوں پیروی نہیں کرتے؟ کیا انہوں نے حق کو نہیں سمجھا جو سادات کرام اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر چلتے تھے؟ میں صرف رہنمائی کر رہا ہوں بھائی، اپنے آپ کو امت کے سچے رہنما بن کر سادات کرام پیش ہوں،
خاندان مصطفیٰ کی عظمت کا وقار کا لحاظ کریں کہ اس امت کو سیدھا لے کے چلو۔ پیارے نبی نے بولا سب گمراہ ہو، پھر سب گمراہ ہو جائیں گے، صرف ایک ہی جماعت ہدایت پہ ہوگی۔ بولے تو کون یا رسول اللہ؟ تو میں میرے صحابہ جس جماعت میں، بولے نہیں بولے؟ پیارے نبی اپنے ساتھ صحابہ کو ملائے کہ نہیں ملائے؟ تو ابھی دیکھنا نبی اور صحابہ کے ساتھ جو چل رہا وہ ہدایت پہ۔ میں بول رہا ہوں یہ لڑائیاں جو ہے آپس میں، مسائل میں اختلاف ہوا ہے، عقائد میں نہیں ہوا ہے، سب کا عقیدہ ایک تھا۔ اور یہ جو لڑائی جنگ جمل صفین جو ہے وہ دینی جذبے میں، ایک طرف خطا ہے ایک طرف درست ہے۔ ہم کہتے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ حق پر تھے اس لڑائی میں، اور صحابہ کرام لڑے مگر دینی جذبے میں لڑے، دینی جذبے میں لڑے مگر خطا پر تھے، کیونکہ خطا پر تھے دینی جذبے میں ہونے کی وجہ سے سارے علماء اہل سنت نے فرمایا خطا کے باوجود اللہ ایک نیکی دے گا، ایک نیکی دے کر ان کے خطا کو بھی معاف کرے گا، ایک نیکی دے کر، کیونکہ دین کے جذبے میں لڑائی ہوئی ہے۔ علماء کا فیصلہ سنا، پورے کتابوں میں اہل سنت کے پیشواؤں نے یہی رہنمائی کی ہے، مگر عقیدہ غلط تھا کیا ہے نا؟ سب صحابہ عقیدے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بعد والوں سے نصیحت کرتے فرماتے خبردار اگر کسی کی پیروی کرنا ہے تو انتقال کیے ہووں کی پیروی کرو، کیونکہ وہ فتنے سے امن میں تھے۔ بولے پردہ، اس شرح میں کیا لکھے محدثین معلوم، پردہ کیے ہووں سے مراد اشارہ تھا صحابہ کرام کی طرف۔ جب خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں تو صحابہ کیا، تابعین کا تو دور ہے، اب پردہ کیا ہے تو صحابہ کرنا ہے تو صحابہ کی پیروی کرو، کیونکہ بعد والا زمانہ فتنے سے خالی نہیں ہے۔ بولے یعنی آگے فتنے ہیں، ادھر کی گمراہ بعد میں نکلے نا جی، سب فرقے ہے نا، بعد میں نکلے۔ اسی لیے اسی کتاب میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے دور میں تو ایک خارجی فرقہ نکل گیا تھا، جس سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جہاد کرنا پڑا۔ کریں اپنے صحابہ کرام نے آپ کے حکم پر جا کے لڑے تو صرف 10 صحابہ شہید ہوئے، اور خوارج میں صرف 10 بچے پورے قتل ہو گئے، اور ان سے کئی، اور جو خارجی یاد رکھو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار مولا علی رضی اللہ عنہ کے مخالف ہے، وہی خوارج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھی مخالف تھے۔ آپ کو نہیں معلوم؟ دونوں کے دشمن تھے وہ، ایسا نہیں ہے، تو وہ دونوں کے بھی دشمن رہے، تاریخ پڑھیے معلوم ہوگا واقعات جو دیکھیے۔ دونوں نے پلان بنایا تھا انہیں کیسا شہید کیا جائے، انہیں سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو کون شہید کرے گا، سیدنا امیر معاویہ، اس طرح پلانہ بنتے تھے ان کی جانب سے۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو مقابلہ کرنا پڑا، جہاد۔ بخاری میں باب الخوارج ہے، باضابطہ مقابلہ ہوا، اور قتل کیے گئے، وہ صرف 10 بچے، یہ صرف 10 شہید ہوئے، باقی سب بچ گئے۔ تو یہ نئے عقیدوں کا دور چل رہا تھا، سیدنا علی کے خلاف یہ لوگ مختلف بے ادبیاں کر رہے تھے، تو اس لیے صحابہ کرام کو کیا کرنا پڑا، سیدنا علی مرتضیٰ کی بے پناہ فضیلتیں بیان کرنا پڑا ان کے طور پر۔ تو یہ اس کتاب مرخات میں لکھا ہوا ہے سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سب صحابہ میں زیادہ تھے، سب میں، مگر وجہ بتا رہے ہیں فضائل میں سب سے زیادہ آپ کے مشہور ہوئے، لیکن کتاب میں بولے تو میں نکالے تو پڑھ کے بتا دیں، لیکن ان سے پہلے 3 خلفاء کے فضائل بھی کچھ کم نہیں تھے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے برابر تھے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر تھے، یہ لکھا ہے انہوں نے مرخات والوں نے۔ فضائل میں صحابہ میں سب سے بڑھ کر فضائل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مشہور ہوئے، لیکن تینوں خلفاء کے فضائل بھی
کچھ کم نہیں، ان کے برابر تھے بلکہ بڑھ کے بھی تھے، لیکن وجہ یہ ہوئی وہ شہرت اس لیے نہیں پائے کہ وہ تینوں خلفاء کے زمانے میں گمراہ لوگ انہیں بدنام کرنے والے کم تھے، اسی لیے ان کے فضائل کو کھول کھول کے بتانے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے وقت یہ خوارج وغیرہ جو آپ کی شان میں بے ادبیاں کرتے تھے، ان کی توڑ پر سیدنا علی مرتضیٰ کے فضائل کو کثرت سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو مطلب آپ کے فضائل کو کثرت سے بیان کرنا یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فاروق اعظم کے کم ہونے کی علامت نہیں ہے، ضرورت کی وجہ سے تھا۔ سمجھے نا؟ تو کیونکہ یہاں دھوکہ ہو رہا، آپ کے فضائل زائد تھے لہذا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام کم ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مرخات والے، مشکات کی شرح والے محدث کہہ رہے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ سیدنا علی مرتضیٰ کے فضائل بہت ذکر ہوئے لہذا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام ان کے بعد ہے، یہ جمہور اہل سنت کے طریقے کے خلاف ہے۔ فضائل کثرت سے مشہور ہونے کے باوجود بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام بلند ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس وقت آپ کے خلاف بولنے والوں کی کمی تھی، اس لیے فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، ورنہ سیدنا علی میں مرتضیٰ کے برابر ہے، بلکہ ان سے بھی بلکہ مرخات المفاتی شرح مشکات المصابیح میں لکھا ہوا ہے، حضرت ملا علی قاری رضی اللہ عنہ اس میں لکھا ہے۔ میں ایک نظر دوڑا تھا اور ٹائم بچانے پر، تو میرے کہنے کا مقصد ہم لوگ چونکہ اہل سنت والے فضیلت کو خلافت کے انداز میں رکھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے خلافت میں پہلے ہے لہذا فضیلت میں پہلے ہے، ہم یہ کہتے ہیں فضیلت میں جو پہلے تھے اتفاق سے خلافت میں بھی پہلے، اتفاق سے خلافت، یہ نہیں کہ پہلے خلیفہ ہونے سے افضل نہیں، افضل کو پہلی خلافت مل گئی، ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کا بھی جواب دے دے رہا ہوں میں۔ فضائل بہت سیدنا علی مرتضیٰ کے حقیقت میں ہے، ان کا مقام بھی کچھ کم نہیں ہے۔ میں تو بارہا کہتا ہوں پورے عالم میں سب سے بڑے سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ ہے، مگر صدیق اکبر فاروق اعظم کے بعد یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے علماء اہل سنت کا تو ہم یہ نہیں انکار نہیں کر رہے ہیں، جو علماء اولیاء ابدال اختاب نے ہمیں جو قانون قرآن حدیث کی روشنی میں بتایا اس بنیاد پہ، ابھی میں نے پڑھا نہیں فضیلت کا ذکر ہے، تو خیر بہرحال یہ ہے اہل بیت کرام اہل سنت ہو اور اہل بیت کی ادب نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم اہل سنت میں شماری نہیں کرتے بھائی۔ ہم کہتے ہیں اہل بیت کی عظمت بتانے سے، اہل بیت کی عظمت بتانے سے کوئی شیعہ رافضی نہیں بن جاتا، صحابہ کی عظمت بتانے سے کوئی خارجی ناصبی نہیں بن جاتا، صحابہ کی عظمت بتانا، بلکہ دونوں میں کسی کے خلاف بولتا ہے تو کچھ بنتا ہے، خلاف بولنے والا کچھ بنتا ہے، عظمت بتانے والا کچھ نہیں بنتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اہل بیت کرام کی ذکر کرنا رفض ہے تو ثقلین گواہ ہو جاؤ میں رافضی ہوں بولے، مطلب اہل بیت کی شان بتانا رفض نہیں ہے، صحابہ کی بے ادبی کرنا یہ رفض ہے۔ میں اہل بیت کی شان بتاتا ہوں مگر اہل بیت کی صحابہ کی عظمتوں کے ساتھ یہ مطلب نکلتا ہے، سمجھیے نا بات کو؟ یہی حال ہے، جس وقت ہم اہل بیت کا ذکر کرتے رہیں صحابہ کی محبت و عظمت کا چراغ روشن رہے، اور جس وقت ہم صحابہ کرام کا ذکر کرتے رہیں تو اہل بیت کرام کی عظمت و محبت کا چراغ روشن رہے۔ یہ اہل سنت کا قانون ہے۔ نماز کی فضیلت بیان کریں، روزے کا انکار کر کے یہ نماز کی فضیلت کچھ بھی کام نہیں آتی۔ روزے کا انکار کرے تو نماز کو مانے تو مومن نہیں رہتا، روزے کو بھی ماننا ضروری ہے۔ روزے کی عظمت بتا رہے ہیں، نماز کا انکار کر کے یہ روزہ کام نہیں آتا۔ نماز کی فضیلت جبھی کام آتی ہے جبکہ روزے کی عظمت باقی رہے، روزے کی عظمت جبھی کام آتی ہے جبکہ نماز کی عظمت باقی رہے۔ جب ایک عمل کا ذکر کرتے ہیں دوسرے اعمال کی عظمت چھلکتی رہے،
اہل سنت کی یہی علامت ہے، جب یہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو صحابہ کی عظمتیں چمکتی چھلکتی رہتی ہے، اور جب صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں اہل بیت کرام کی عظمت چمکتی چھلکتی رہتی ہے۔ بس یہ ہمارا کیوں، میں بارہا کہتا ہوں پیارے نبی کی محفل میں ایسا نہیں تھا صحابہ ادھر بیٹھ رہے ہیں اہل بیت ادھر بیٹھ رہے ہیں۔ میرے کو چونکہ سنا تو میں غلط فہمیوں کو دور کرنے بول رہا ہوں، میرا مطلب غلط فہمیاں دور ہو گئے تو کیا ہوتا معلوم، ذہن ایک ہو گئے تو سب محفل میں بھی ایک ہو جاتا میں بولوں۔ اب بعض لوگ کیا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی اب سنو سو بول رہا ہوں، واٹس ایپ میں تو واٹس ایپ میں آیا عجیب بات دیکھنے میں آئی، ابھی 2 دن پہلے دیکھا ایک صاحب، میں نامہ بولنے کا انہیں واٹس ایپ میں بول رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی تم امیر معاویہ کی شان بیان کرے نا، تم قیامت میں امیر معاویہ کے ساتھ اٹھو، ہم علی رضی اللہ عنہ امام حسن امام حسین رضی کے ساتھ اٹھتے بلکہ بول رہے ہیں۔ اب اس میں آدمی سمجھتا صحیح بات بھائی علی مرتضیٰ امام حسن امام حسین جیسی خاندان مصطفیٰ کو چھوڑ کے ادھر ہو کے کیا کرتا، ہاؤ بھائی امیر میں غلط انہوں سے بولتا نہیں، یہ بولنے کا طریقہ ہے جی۔ میں آپ کو بولوں ذرا دین شریعت کو سیکھو کیا ہے، شریعت میں ہے قیامت کے دن اصحاب یمین ہوں گے یا اصحاب شمال ہوں گے، سبحان اللہ، سیدھے جانب والے ہوں گے یا بائیں جانب والے ہوں گے، سیدھے جانب والے مومن ہیں بائیں جانب والے کافر ہیں، تو 2 ہی جماعت ہوں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مومن ہے یا نہیں ہے، جب صحابی ہیں تو غیر مومن صحابی ہوتے جی، چپی حدیثہ نقل ہو کیا ہے، جب مومن ہیں تو سارے صحابہ اہل بیت ایک طرف ہوں گے، کافر ادھر ہوں گے۔ اب تم بولے نہیں ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں ہوں گے، ارے جہاں تمام مومن ایک جہاں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہوں گے، جہاں امام حسن رضی اللہ عنہ ہوں گے، جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ ہوں گے، وہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اگر تم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر بھاگو گے، یہاں امیر معاویہ نظر آ رہے ہیں ان سے بھاگو گے علی مرتضیٰ سے بھی دور ہو جائیں گے، حسنین کیوں یہی ہے وہ بھی یہی ہے، انہی کے پاس تو یہ ہے، اب وہاں سے بھاگو گے تو بائیں جانب والے ملتے ہیں۔ ایسے ہی ہے اگر کوئی گنبد خضرا جانا چاہتا ہے حبیب کی دربار میں، اگر یہ دیکھ کر بھاگے یہاں صدیق اکبر فاروق اعظم بھی ملتے، بھاگے گا مصطفیٰ سے دور ہو جائے گا، مصطفیٰ کے دور ہونے۔ اللہ نے انتظام کر دیا ہے، جو مصطفیٰ کے قریب ہوگا تو شیخین کے ساتھ ہونا پڑے گا، اور جو اہل بیت کے ساتھ ہوگا وہی صحابہ مصطفیٰ رونق یہ کیا لوگوں میں 2 ٹکڑے کر رہے ہیں جنتیوں۔ اللہ نے کہا کلم وعد اللہ الحسنی، فتح مکہ سے پہلے اور بعد والے چاہے وہ اہل بیت ہو یا صحابہ کرام، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ اللہ کہتا ہے یہ سب جنتی اور تم دوزخی قرار دیتے ہو۔ اللہ جو بولے وہ ہماری شریعت ہے، تم بولے یہ تمہاری طبیعت ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے نہیں فرمایا یہ بیٹا میرا بیٹا حسن سید ہے امت کا، بخاری شریف کی حدیث ہے نا، قریب ہے کہ اللہ اس کے ذریعے 2 مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کر کے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے 2 مسلمانوں کی جماعت میں صلح کرا دے گا۔ کیا کرے امام حسن بڑے ہو کر امام حسن سے صلح کرے، پیارے نبی کی بخاری شریف کی حدیث صادق آئی تو پیارے نبی نے دونوں جماعتوں کو کیا کہا، مسلمانوں کی 2 جماعت کہا۔ مصطفیٰ مسلمانوں کی جماعت کہہ رہے ہیں اور تم کافر اور مرتد کہتے ہو، منافق کہتے ہو، مصطفیٰ صحیح یا تم صحیح؟ مصطفیٰ جو بولے وہ ہماری شریعت ہے، مصطفیٰ کے خلاف جو بات ہو وہ گمراہ طبیعت ہے۔ حبیب مسلمان بول رہے ہیں ہم دوزخ، ہم کافر بول رہے ہیں، اور قرآن جنتی بول رہا ہم دوزخ بول رہے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے اللہ رسول کے مقابلے میں؟ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ رسول جدھر اہل سنت ادھر، کوئی ساری دنیا کچھ بھی بولے ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ رسول جو بول رہے ہیں ہم ادھر ہے، سمجھو۔ میں مجبوراً بول رہا ہوں، ایسا بول کے عوام خالی ذہن رہتے ہیں، ان کو 2 ٹکڑے کر دے رہے ہیں۔ میں آخری بات بار بار کہتا ہوں، پیارے نبی کی محفل میں کبھی بھی اہل بیت الگ صحابہ الگ نہیں تھے، سب ایک ساتھ مل کے بیٹھتے تھے، مصطفیٰ کی نگاہ کرم سب پہ ایک ساتھ ہوتی تھی۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ
قیامت میں بھی پیارے نبی کی میں نے حدیث سنایا، میرے ساتھ ابو بکر صدیق و عمر اٹھیں گے کیسا؟ ایک ہاتھ میں صدیق اکبر بتائے، ایک ہاتھ میں عمر فاروق۔ اب کتنا دور کرو گے مصطفیٰ سے؟ مصطفیٰ بتا رہے اتنے قریب ہم ہوں گے، مزار پاک میں بھی ہے، گنبد خضرا میں بھی ہے، محشر کے میدان میں بھی ہے۔ اب وہیں مکہ والے صحابہ بھی ہوں گے، جنت البقیع والے بھی ہوں گے، مدینہ والے بھی ہوں گے، مدینہ مکہ کے بیچ میں ہم ہوں گے، سارے ہمارے اہل بیت صحابہ ہمارے پاس ہوں گے۔ مصطفیٰ مسجد نبوی میں ہوتے، مکہ شریف کی کسی دھرتی پر ہوتے، ہر جگہ اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ اہل بیت اعظام ہوا کرتے تھے، محشر میں بھی ساتھ رہیں گے۔ اسی لیے ہمارے مومن، ہم اہل سنت کے وہ پاکیزہ قلب ہیں، ہمارے قلب میں بھی جہاں مصطفیٰ ہے وہاں اہل بیت و صحابہ دونوں چمکتے نظر۔ مصطفیٰ کے ساتھ وہاں وہ ساتھ ہے تو ہمارے ساتھ بھی یہاں ساتھ ہے۔ مرضی ہمارا دل چمکدار دل ہے، سب چمکداروں کو اپنے اندر چمکاتا ہے۔ یہ مختلف باتیں یہ وہ بول کے پریشان کرنے کی بجائے بزرگان دین کے طریقے پہ چلو نا۔ تم جو بول رہے ہو، جو لوگ بول رہے ہیں، خود ان کے خاندان کے بزرگوں کے ارشادات دیکھ لیتے تو کافی ہوتا۔ میں نہیں بولنا چاہتا، میں چونکہ اچانک دیکھا تو افسوس ہوا، میں نہیں سمجھتا تھا ایسے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میرے کو تعجب ہو رہا جن کے ہم ہاتھ پیر چھوئے ایسے ان لوگوں سے بھی باتیں وہ نہیں کر رہے، تو میرے کو ایک دم حیرت ہوئی۔ میں نام اس لیے لیتا، میرا مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں، امت کو سیدھا راستہ دکھا دینا، یہ راستہ صحیح ہے۔ بہرحال یہ یاد رکھو، صحابہ کا بھی ادب حبیب نے بتایا، اہل بیت کا بھی بتایا، دونوں بھی ہے نہیں ہے اس میں، دونوں کا بتا۔ میں تو جلدی میں پڑھا ذرا تیاری کر کے، وہ شان سے بولتا تو اور اچھا دکھتا، جلدی میں ایسا بھاگ رہا تھا ہم نے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہماری اس نورانی محفلوں کو قبول فرمائے، یہ حضرت بزرگ کا نگاہ کرم فیضان ہمیشہ جاری رہے۔ تمام علماء کرام جو جد و جہد کر رہے ہیں اور جتنے حضرات نوجوانان بزرگ ہوتے ہیں، ان کی خدمات